الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ چیز جو لوگوں کے لیے نفع مند ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ زمین میں ٹھہرتی ہے۔ دنیا اس کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ مٹتی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے اور وہ ٹھہر جاتی ہے۔ گویا یہ پتہ چلا کہ وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، مخلوق کو فائدہ پہنچائے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑی محبوب ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا کا ارشاد ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، نقصان سے بچائے اور نفع پہنچائے۔ تو گویا کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا، اللہ رب العزت کی اس مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنا اور کسی محتاج کی خدمت کرنا، یہ بڑی نفع مند چیز ہے اور اللہ رب العزت کو یہ بڑی پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے قرآن کریم میں اس چیونٹی کا بھی تذکرہ کیا اور اس کے الفاظ کو قرآن میں جگہ دے دی کہ جو کسی مخلوق کے نفع کے لیے اٹھی تھی آواز۔
سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر جب چلے تو آگے راستے میں چمٹیاں اپنی بلوں سے نکل کر راستے میں پھر رہی تھی، تو ان چمٹیوں کی جو سب سے بڑی سردار تھی اس نے ان چمٹیوں کو نفع پہنچانے اور ان کی جان بچانے کے لیے ایک آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چمٹیوں تم اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالے اور پتہ انہیں نہ چلے، چونکہ چمٹی نظر نہیں آتی ہے تو گزرتے ہوئے پاؤں کے نیچے روندی جا سکتی تھی۔ اب اس ایک چمٹی نے باقی چمٹیوں کو نفع پہنچایا اور ان کی جان بچانے کے لیے ایک آواز لگائی، میرے رب کو وہ آواز ایسی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اس کو چمکا دیا اس چمٹی کے الفاظ کو، اور قیامت تک یہ اسی طرح چمکتے رہیں گے، اور جو پڑھے گا ہر حرف پر 10 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اور وہ شخص جو قرآن کریم سنا رہا ہوگا رمضان المبارک میں، اور اگر وہ اس حصے کو نہیں پڑھے گا اس کا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ یہ نفع پہنچانے کی بات ہے، اور جب ایک چمٹی باقی چمٹیوں کو نفع پہنچانے کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے اس کی آواز، تو جو اشرف المخلوقات اس انسان کو نفع پہنچانے کے لیے جو آواز اٹھے گی، جو ہاتھ اس کے لیے نفع کے لیے آگے بڑھے گا، جو پاؤں اس کے نفع کے لیے چلے گا، جو زبان اس کے نفع کے لیے بولے گی، وہ رب کو کتنی پسند ہوگی، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں نے عرض کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، انسان تو بہتر ہیں، انسان ہے ہی اشرف المخلوقات، لیکن ان میں بھی سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، نقصان نہیں نفع پہنچاتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اچھا انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی سوچ دوسرے کے نفع کی سوچ ہو، اس کی نظر دوسرے کے نفع کے لیے اٹھے، اس کے ہاتھ دوسرے کے نفع کے لیے آگے بڑھیں، اس کے پاؤں دوسرے کے نفع کے لیے آگے بڑھیں۔ اگر یہ نقصان کرنے کے لیے آگے قدم بڑھائے گا، ہاتھ بڑھائے گا، زبان چلائے گا، یہ شخص برا شخص ہوگا، یہ اچھا شخص نہیں ہوگا۔ اور جب ہم اپنے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ ہمیں نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے نفع کی دعوت دیتے رہے، اور آپ کا عمل یہی بتاتا رہا کہ آپ ہر وقت لوگوں کے نفع کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب غار حرا میں آپ پر پہلی وحی اتری، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور یہ آیات پیش کر کے گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو آپ جب غار حرا سے واپس اپنے گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ نے جو ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ، خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کے اوصاف ذکر کیے، وہ بھی یہی تھے، لوگوں کے نفع والے اوصاف ذکر کیے ہیں، اور کوئی نہیں، عبادت کا تذکرہ نہیں کیا،
اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہیں، تعلق توڑنے والے نہیں۔ اور دوسری بات کی وتحمل الکل، اور کہا کہ آپ بے سہارا لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے، جو لوگ بے سہارا ہیں، جن کا کوئی نہیں، آپ ان کے بوجھ اٹھا کر جاتے ہیں۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نبوت ملنے کی بات، اعلان کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ آئے، ایک بوڑھی اماں کھڑی ہے سامان اٹھائے ہوئے، اماں مجھے دو سامان، میں لے جا رہا ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ بیٹا سنا ہے یہاں کوئی ایک آیا ہے شخص، نبوت کا اعلان کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو دیکھوں ہی نہ اور یہاں سے چلی جاؤں۔ سنا ہے جو اس سے ملتا ہے پھر بیٹا باپ کا نہیں رہتا، باپ بیٹے کا نہیں رہتا، بھائی بھائی کا نہیں رہتا، بہن بھائی کی نہیں رہتی، میاں بیوی کا نہیں رہتا، بیوی شوہر کی نہیں رہتی۔ میں چاہتی ہوں اس کو دیکھوں نہ، یہاں سے چلی جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بوڑھی اماں ہے، فرمایا اماں مجھے دو بوجھ میں اٹھا کر لے جاؤں۔ اس کا بوجھ اٹھایا، کہا بیٹا میری منزل آ گئی، بس یہاں رکو گی۔ چھوڑا، واپس آنے لگے، کہا اماں میں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا تعارف تو کرواؤ، کون ہو؟ جواب میں کیا فرمایا؟ اماں میں وہی محمد ہوں جس کو تو راستے میں گالیاں دیتی آئی۔ اور جب سنا تو کیا کہنے لگی؟ بیٹا اگر تو وہ ہے مجھے کلمہ پڑھا لے، میں ایمان لاتی ہوں، میں نے تجھ جیسا تو دیکھا ہی نہیں آج تک۔ تحمل الکل، آپ تو بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھا کر جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر دیتے ہیں۔ تکسب المعدوم، کچھ بھی نہیں ہے آپ کما کر انہیں دیتے اور کھلاتے ہیں، یہ آپ کا وصف ہے۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمائی وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں۔ اور فرمایا وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، یہ جو اوصاف میرے آقا کے، آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ذکر کیے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ لوگوں کے نفع کے لیے، کہ آپ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں۔ اور پتہ چلا جو کسی کے نفع کا سوچے گا نفع پہنچائے گا، خدا اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس کو نقصان نہیں دے گا، اس کو نفع ہی رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول ہوا کرتا تھا۔ انبیاء کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انبیاء کی زندگی لوگوں کے نفعوں سے بھرپور نظر آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک قبطی کو مکہ مارا، مر گیا، گرفتاری کا آرڈر جاری ہوا اور کہا گیا کہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، مدین میں پہنچ گئے، کھڑے ہیں، دیکھا ایک پانی کا کنواں ہے اور کچھ دو خواتین ہیں، جانور روک کر کھڑی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے محلے والے آئیں گے، پانی نکالیں گے، اپنے جانوروں کو پلائیں گے، جو بچ جائے گا پھر ہمارے جانور وہ پی لیں گے، ہم ان کے انتظار میں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ڈول لیا اور ڈول سے پانی نکال کر ان کو دیا اور پانی پلا دیا جانوروں کو، اور چلی گئی، یہ نفع پہنچایا۔ جب وہ چلی گئی اپنے گھر، حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی بیٹیاں تھیں، کہا آج جلدی کیوں آ گئی؟ کہا بجان آج ایک بڑا ہی نیک آدمی تھا وہاں اور اس نے ہماری مدد کی
اور اس نے پانی نکال کر دے دیا، ہم جانوروں کو پلا کر لے آئی۔ اور ویسے آپ ویسے بھی بوڑھے ہو گئے، ہمارے گھر میں کوئی اور مرد نہیں ہے، تو آدمی شریف ہے، اس کی نظروں سے حیا جھلک رہی تھی، اگر آپ جو اپنے گھر میں انہیں رکھ لے، خدمت کرتا رہے گا، کہا جاؤ بیٹی لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں پانی پلا کر جانوروں کو دیا اور وہ چلے گئے، اور خود پیچھے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا پڑھا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ پڑھا اور بیٹھ گئے۔ آئی ایک خاتون لے کر گئی، اور وہاں جا کر حضرت شعیب سے جب ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ایک نبی کی دوسرے نبی سے جب ملاقات ہوئی تو کیا ہوا؟ بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا اور اس کے ساتھ مال و دولت بھی دے دیا۔ نبوت ملی، لیکن وہاں بیوی بھی مل گئی اور مال و دولت بھی مل گیا، اور اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی؟ خدمت خلق تھی، نفع پہنچانا، کہ دوسروں کو نفع پہنچایا، خدمت کی۔ میرے رب نے انہیں خدمت کا یہ صلہ عطا کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ انبیاء کی زندگیاں بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ ان کی زندگیاں خدمت خلق سے بھرپور ہوا کرتی ہیں۔ پھر آگے ہم غور کریں تو دیکھیں میرے نبی نے دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے کیا ارشادات فرمائے، کیسے بھرپور ارشادات ہیں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ جو آدمی کسی مسلمان سے دنیا میں اس کی مصیبت کو ہٹائے گا، اللہ آخرت کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت کو ہٹائے گا۔ یہ نفع مند ہوا، دوسرے کے لیے نفع پہنچایا، اس کی مصیبت میں اس کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی۔ اور یہاں دنیا میں تو کر لیتے ہیں، لیکن اصل مدد تو آخرت کی ہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ محتاج ہوگا، اس وقت میرا رب اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے نے جب میرے بندے کی ایک مصیبت کو دور کیا ہے تو میں زیادہ اس کا حقدار ہوں کہ میں اپنے بندے کی مصیبت کو آج دور کروں، جہاں اس کی نظریں میرے سوا کسی اور پر نہیں پڑ رہی ہیں۔ میرے آقا کا ارشاد۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست پر آسانی کر دے گا، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ کسی تنگ دست پر آسانی کرے۔ میرے دفتر میں کام کر رہا ہے، میں اس پر سختی کے بجائے نرمی کرتا ہوں، آسانی کروں۔ میرا اللہ دنیا میں بھی مجھے رسوا نہیں کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ میں آسانی کروں۔ میں نے کسی کو قرض دیا، اب اس سے قرض لینے میں اس کے ساتھ آسانی کروں گا دنیا میں، میرا رب دنیا اور آخرت میں میرے لیے آسانیاں کرے گا۔ جس کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی پھنسا میرے ساتھ معاملات میں اس کے ساتھ آسانیاں کرتا ہوں، میرا رب میرے ساتھ آسانیاں کرے گا، میرا اللہ میرے ساتھ آسانیاں کرے گا۔ تو فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور فرمایا ومن ستر علی مسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا، پردہ ڈالے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے بدلے میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جب کسی کو عیب میں مبتلا دیکھا تو اشتہار نہ لگائے جائیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اور جب مومن کا آئینہ ہے تو آئینے میں چہرہ دیکھوں گا تو مجھے چہرے پر داغ صرف آئینے میں نظر آئے گا، وہ کسی اور کو نہیں بتائے گا دوسرے کو، اے دیکھو اس کے چہرے پر داغ ہے، اس کے چہرے پر داغ ہے۔ وہ آئینہ کسی کو نہیں بتائے گا، وہ صرف مجھے بتا رہا ہے۔ اور جب وہ آئینہ مجھے میرا داغ بتا رہا ہے،
میں بھی اس آئینے کو اٹھا کر زمین پہ نہیں مارتا، توڑتا نہیں ہوں، کیوں بتایا مجھے میرا عیب؟ نہ، میں اس آئینے کو نہیں توڑتا ہوں، میں اس داغ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس داغ کو دور کرتا ہوں، دھوتا ہوں، صابن سے دھوؤں گا، کسی اور چیز سے، تاکہ یہ داغ دور ہو جائے۔ تو فرمایا مومن کی شان یہ ہے دوسرے مومن کے عیبوں پر پردہ ڈالے، بینر اس کے بنا کر نہ لگائے، اس کا وائٹ پیپر نشر نہ کرے، شائع نہ کرے، اس کے لیے پردہ پوشی کرے۔ یہ یہاں اس کے لیے پردہ ڈالے گا اس کے عیبوں پر، اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور کل قیامت کے دن جب ساری مخلوق ہوگی وہاں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے گا۔ اور جب یہ دنیا میں کسی کو رسوا کرے گا، میرا اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ آج دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، ایک سیاسی دوسرے کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتا ہے، اور دوسرا سیاسی لیڈر اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے، سارے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، شریعت نے بعض چیزوں کا ظاہر کرنے کا کہا، لیکن وہ کب؟ 3 آدمی بیٹھ کر آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کسی کے قتل کرنے کی، شریعت کہتی ہے کہ اس بات کو نہیں چھپانا چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ آدمی اپنی جان بچائے، اس کو ظاہر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اور ایسی چیزیں جہاں قومی نقصان ہو رہا ہے، آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں، گناہ نہیں، لیکن پگڑی کو تو نہ اچھالا جائے، دوسرے کی پگڑی کو نہ اچھالا جائے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہو جاتا، اللہ معاف کرے، کہ دوسرے کے گھر اور اس کی ذات تک کو معاف نہیں کیا جاتا۔ آج کیا حال ہمارا، اسی لیے تو ہو گیا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، پھر اللہ نے کیا کر کے چھوڑ دیا؟ بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس لیے فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اور آگے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک یہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا میرا کوئی بھائی کسی مشکل میں گرفتار ہے، میں اس کی مدد میں لگا ہوا ہوں، اللہ میرے کاموں کو آسان کر دے گا، میں اس کی مدد کروں گا، اللہ میری مدد کروا دے گا، کسی اور ذریعے سے مدد کروا دے گا۔ یہ چیز بہت بڑی، ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ ان کے نام سے واقف ہیں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، جو وفاقی خطیب لال مسجد کے خطیب تھے، شہید ہو گئے، لیکن ان میں اللہ نے جو وصف رکھا تھا، آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے پیدل جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت ان کے پاس آئی، بھنگن، جس کی ڈیوٹی وہاں لال مسجد کے باہر روڈ پر جھاڑو مارنے کی تھی، اس کا تبادلہ کہیں ہو گیا، آئی اور آ کر کہتی ہے جی میرا تبادلہ ہو گیا، آپ میری مدد کریں، کوئی تبادلہ منسوخ کروائیں۔ پیدل چل کر جا کر دفتر میں اس کا تبادلہ منسوخ کروایا۔ ایک دفعہ میں خود اسلام آباد میں رہا ہوں، F-72 میں، ایک شخص آیا ہمارے علاقے کشمیر کا، اور میرے پاس انہوں نے بھیجا کہ فلاں آدمی ہے، آپ اس کو میرا پیغام دیں کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ میں نے اس آدمی کو پیغام دیا، اس نے کچھ تعاون کیا، میں نے کہا رہ جاؤ رات میرے پاس، کہا نہیں میں مولانا کے پاس جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں ان کے پاس جانا ہے، یہیں رہ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں، میں جب گھر سے آیا تو میرے کپڑے بہت گندے تھے، مولانا صاحب نے اپنے بیٹے عبدالرشید غازی کے کپڑے مجھے پہنائے ہیں اور میرے کپڑے اتار لیے تھے اور وہ دھوئے انہوں نے، تو میں جاؤں گا، خشک ہوں گے وہ پہن کر جاؤں گا۔ یہ تو میرے سامنے کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آدمی جب کسی کے کام میں لگے گا، اس کی مدد میں لگے گا، میرا رب اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور آج تو ایسی ریت بن گئی کہ ہم کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو ہم اس سے اور مشکل راستہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں ذرا اور اس میں پھنس جائے نا۔ جب وہ پھنستا ہے تو پھر بیٹھ کر ایک دوسرے سے مجلس میں کہتے ہیں پتہ چلا نا، اب اسے پتہ چلے گا نا۔ دوسرے کے لیے آسانیاں سوچو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا یسرا ولا تعسرا لہما، فرمایا آسانی پیدا کرو ان کے لیے، مشکل نہ پیدا کرو، اور فرمایا خوشخبریاں دیا کرو، ان کو اس طرح ڈرایا نہ کرو۔ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے بھی یہی فرمایا تھا، معاذ جا رہے ہو لہذا لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا۔ تو فرمایا کہ جب تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، دوسروں کی مدد کرو گے، اللہ تمہارے معاملات کو سنواریں گے، اللہ تمہارے معاملات کو آسان کریں گے۔ لوگوں کو نفع پہنچانے میں تو یہی فائدہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں اب ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب ارشاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من کسا للہ کساہ اللہ، جو آدمی کسی ننگے آدمی کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو لباس پہنائیں گے۔ اور فرمایا ومن اطعم للہ اطعمہ اللہ، جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو کھلائیں گے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ومن سقا للہ، اور جو کسی اللہ کے لیے کسی کو پلائے گا پیاسے کو، سقا اللہ، اللہ اس کو پلائیں گے۔ اور فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کریں گے، تو دوسرے کو نفع پہنچائیں گے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو دیں گے۔ اور کسی کا نفع ضائع نہیں ہوتا، تھوڑا سا بھی نفع پہنچائے گا ضائع نہیں ہوگا، میرا اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا من اہل الجنہ یشرف یوم القیامہ علی اہل النار، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی جنتی آدمی وہ جھانک کر ایسے جہنمیوں کو دیکھے گا، جو جہنم ہے انہیں جھانک کر اوپر سے دیکھے گا۔ جب یہ جھانک کر انہیں دیکھے گا، جہنمیوں کو دیکھے گا، فرمایا اتنے میں وہاں ایک آدمی ہوگا، فَيُنَادِيهِ رَجُلٌ، ایک آدمی آواز دے گا، اوے بات سنو، لگا بات سنو، آواز دے گا اس کو، فَيُنَادِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں میں سے، یا فلاں هل تعرفنی، وہ جہنم ہے جو ہے وہ آواز دے رہے جنتی کو جس نے جھانک کر دیکھا تھا، کہے گا هل تعرفنی، آپ مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُكَ، اللہ کی قسم میں تجھے نہیں جانتا، کون ہے تو بتا تو صحیح۔ وہ جواب میں کہے گا انا الذی مررت بی فی الدنیا، انا الذی، میں وہ شخص ہوں، مررت بی فی دار الدنیا، جب دنیا میں میرے گھر کے پاس سے ایک دفعہ تو گزرا تھا، فاستسقیتنی، تو نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا، میرے گھر کے پاس سے گزرا، پیاسا تھا، تو نے کہا پیاس لگی ہوئی ہے کوئی پانی پلا دے، پانی مجھ سے طلب کیا تھا، شربتن من مائن فسقیتک، اس دن میں گھر میں گیا اور میں نے ایک گلاس میں پانی لا کر تجھے پلا دیا تھا، وہ ہوں میں۔ اور کہے گا کہ تم اللہ رب العزت سے فیصل اللہ تعالی، اللہ سے میرے لیے سوال کرو اور اللہ رب العزت سے کہو، اور وہ کہے گا فیقول شفعنی، میری سفارش قبول کروا دیجئے، میرے لیے سفارش کر لیجئے اپنے رب سے۔ جب یہ کہے گا سفارش کر لیے میرے رب سے، تو وہ اللہ رب العزت کی خدمت میں جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے گا، یا اللہ یہ فلاں شخص ہے، دنیا میں اس کے پاس سے جب گزرا مجھے پیاس لگی تھی، اس نے مجھے پانی کا ایک گلاس پلایا تھا، آج میں سفارش کرتا ہوں، فشفعنی فیہ، میری اس کے حق میں سفارش قبول کر دیجئے، میری ایک درخواست ہے۔ فرمایا فیامر بہ، اللہ حکم دیں گے، اور فرمایا فیخرجہ من النار، اور اس کو جہنم سے نکال دیں گے، صرف اس وجہ سے۔ تو دنیا میں بھی ہم کسی کو جو نفع پہنچاتے ہیں نا، یہ نفع کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ وہ نیکی ہے، بدلے میں کسی سے کوئی امید نہ رکھیں۔ جب امید نہیں رکھیں گے، نیکی اللہ کی رضا کے لیے کر لیں گے، اس کا بدلہ کل ضرور ملے گا۔ اس شخص نے تو اس کو پانی پلا دیا تھا ایک گھونٹ، کوئی نیت اور نہیں تھی، کوئی بدلہ اسے نہیں تھا مقصد، لیکن اللہ نے اس وقت اس کو اس کا بدلہ دیا
جب وہ سب سے زیادہ محتاج تھا۔ تو فرمایا کہ جو کسی سے ایک مصیبت کو دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا مذہب اسلام ہے ہی نفع والا مذہب، لوگوں کو نفع پہنچانے ہی کا کہتا ہے، اور پھر مخلوق کا نفع۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے۔ جب مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جب میرے خاندان اور میرے کنبے کے ساتھ کوئی ہمدردی کرے گا، کوئی نفع کی بات کرے گا، مجھے اس سے محبت ہوگی، مجھے کبھی اس سے نفرت نہیں ہوگی۔ ہمیشہ اس کے سامنے میں اپنا سر جھکا دوں گا کہ یہ تو میرے خاندان کا بڑا محسن ہے۔ تو بھائی یہ ساری مخلوق میرے رب کا کنبہ ہے، جب اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ہمدردی کرے گا، خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، اچھائی کا معاملہ کرے گا، نفع کا معاملہ کرے گا، تو اللہ کے ہاں اس سے اور بہتر کون ہوگا؟ اور کوئی بہتر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ان لمحات کو اللہ کی مخلوق کے نفع میں گزارا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لی۔